بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے قصص الانبیاء میں ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت پر بات کریں گے، جو صبر، فرما برداری اور قربانی کی لازوال مثال ہیں۔ وہ وہی سعادت مند بیٹے ہیں جنہیں اللہ کے حکم پر ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کرنے کے لیے تیار کیا، اور وہ بغیر کسی تردد کے اللہ کی رضا پر راضی ہو گئے۔ ان کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور آپ کی والدہ کا نام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ علیہ السلام کا مبارک نام اسماعیل ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ کے متعلق منقول ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد کے لیے دعا مانگتے تو اس کے بعد کہتے تھے اسماعیل، یعنی اے اللہ میری دعا سن لے، یعنی قبول فرما لے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرزند عطا فرمایا تو اس دعا کی یادگار میں آپ علیہ السلام نے ان کا نام اسماعیل رکھا۔ آپ علیہ السلام کا لقب ذبیح اللہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہیں ذبح کرنے کا حکم دیا، اور آپ علیہ السلام نے حکم الہی سن کر کسی تعامل کے بغیر خود کو قربانی کے لیے پیش کر دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام سرزمین شام میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے فرزند ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے عمر میں بڑے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو قبیلہ جرہم اور سرزمین حجاز میں رہنے والی قوم عمالیق کی طرف مبعوث فرمایا، جنہیں آپ علیہ السلام نے تبلیغ و نصیحت فرمائی تو کچھ لوگ آپ پر ایمان لے آئے اور کچھ کافر ہی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بہت سے اوصاف حمیدہ سے نوازا تھا۔ آئیے قرآنی نقطۂ نظر سے آپ کے اوصاف کو سماعت کرتے ہیں، جن میں چند یہ ہیں کہ آپ حلیم تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے اولاد کا سوال کیا تو اللہ پاک نے انہیں آپ کی خوشخبری دی۔ قرآن پاک میں ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، تو ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری سنائی، اور آپ انتہائی صبر کرنے والے بھی تھے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ آپ صبر و استقلال میں اپنی مثال آپ تھے۔ قرآن پاک نے آپ کی اس صفت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب صبر کرنے والے تھے۔ آپ نے عبادتوں کی مشقتوں اور اپنے ذبح کیے جانے کے وقت صبر کیا۔ قرآن پاک نے آپ کو صادق الوعد کے لقب سے بھی یاد کیا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 54 میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ بہت ہی سچے نبی تھے۔ یوں تو تمام انبیاء وعدے کے سچے ہوتے ہیں، مگر آپ کا خصوصی طور پر ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس وصف میں بہت زیادہ ممتاز تھے، جیسا کہ ذبح کے وقت آپ نے اپنے والد سے صبر کا وعدہ کیا اور پھر اسے پورا فرمایا۔ آپ کا ایک وصف یہ تھا کہ اللہ پاک نے آپ کو آپ کے زمانے میں تمام جہاں والوں پر فضیلت عطا کی۔ سورہ انعام کی آیت کریمہ ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو ہدایت دی، اور ہم نے سب کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔
آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں۔ آپ کا ایک عظیم الشان خاصہ یہ بھی ہے کہ آپ ہی کی نسل پاک سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو بھی نبوت عطا نہیں کی گئی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت سارہ کے یہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ اس وجہ سے ان کے دل میں کچھ جذبات پیدا ہوئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ آپ ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو میرے پاس سے جدا کر دیجئے۔ حکمت الہی نے یہ ایک سبب پیدا کیا تھا، چنانچہ وحی آئی کہ حضرت ابراہیم حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو اس سرزمین میں لے جائیں جہاں اب مکہ مکرمہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو اپنے ساتھ براق پر سوار کر کے شام سے سرزمین حرم میں لائے اور کعبہ مقدسہ کے نزدیک اتارا۔ یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چشمہ، نہ پانی۔ ایک توشہ دان میں کھجوریں اور ایک برتن میں پانی انہیں دے کر آپ واپس ہو لیے اور مڑ کر ان کی طرف نہیں دیکھا۔ حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت ہاجرہ آپ کہاں جاتے ہیں اور ہمیں اس وادی میں انیس و رفیق کے بغیر چھوڑے جاتے ہیں؟ لیکن حضرت ابراہیم نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا اور آپ ان کی طرف متوجہ آپ نے نہیں فرمائی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چند مرتبہ یہی عرض کیا اور جواب نہیں پایا تو کہا کہ اللہ پاک نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کر انہیں اطمینان ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے اور انہوں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی جو آیت کریمہ میں موجود ہے کہ اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد ایک نالے میں بسائی جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں تو تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے، شاید وہ احسان مانے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلانے لگی۔ جب ان کے پاس موجود پانی ختم ہو گیا اور پیاس کی شدت ہوئی اور صاحبزادے کا حلق شریف بھی پیاس سے خشک ہو گیا تو آپ رضی اللہ عنہ پانی کی جستجو یا آبادی کی طرف تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی۔ ایسا 7 مرتبہ ہوا، یہاں تک کہ فرشتے کے پر مارنے سے یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قدم مبارک سے اس خشک زمین میں ایک چشمہ زمزم نمودار ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور قبیلہ جرہم نے اس طرف سے گزرتے ہوئے ایک پرندہ دیکھا تو انہیں تعجب ہوا کہ بیابان میں پرندہ کیسا؟ شاید کہیں چشمہ نمودار ہوا ہے۔ جستجو کی تو دیکھا کہ زمزم شریف میں پانی ہے۔ یہ دیکھ کر ان لوگوں نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا سے وہاں بسنے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے اس شرط سے اجازت دی کہ پانی میں تمہارا حق نہیں ہوگا۔ وہ لوگ وہاں بسے اور حضرت اسماعیل جب جوان ہوئے تو ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کے تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھ کر اپنے خاندان میں آپ علیہ السلام کی شادی کر دی۔ کچھ عرصے بعد حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہو گیا اور اس طرح حضرت ابراہیم کی دعا پوری ہوئی اور آپ نے دعا میں یہ بھی فرمایا اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم کی اسی دعا کا ثمرہ ہے کہ بہار، خزاں اور گرمی سردی کی مختلف فصلوں کے میوے وہاں ایک ہی وقت میں موجود ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرزند عطا فرمایا جب وہ پلتے بڑھتے اس عمر کو پہنچ گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ضروریات میں ان کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہو گئے تو اللہ تعالی کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8 ذی الحج کی رات کو خواب دیکھا جس میں کہنے والا کہہ رہا ہے بے شک اللہ عز و جل تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ 9ویں رات بھی وہی خواب دیکھا۔ 10ویں رات بھی وہی خواب دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے صبح بیٹے کی قربانی کا پکا ارادہ فرما لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں اور انبیاء کرام کے خواب حق ہوتے ہیں اور ان کے افعال اللہ رب العزت کے حکم سے ہوا کرتے ہیں۔ اب تو دیکھ لے کہ تیری کیا رائے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے کہا تھا
کہ ان کے فرزند کو ذبح ہونے سے وحشت نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کے لیے رغبت کے ساتھ آپ تیار ہو جائیں۔ چنانچہ اس فرزند ارجمند نے اللہ رب العزت کی رضا پر فدا ہونے کا کمال شوق سے اظہار کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے باپ، آپ وہی کیجئے جس کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر اللہ نے چاہا تو ان قریب آپ مجھے ذبح پر صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن جھکا دی اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا تو ان کے فرزند نے عرض کی، اے والد محترم، اگر آپ نے مجھے ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پہلے مجھے رسیوں کے ساتھ مضبوطی سے باندھ لیجئے تاکہ میں تڑپ نہ سکوں، اور اپنے کپڑے بھی سمیٹ لیں تاکہ میرے خون کے چھینٹے آپ پر نہ پڑیں اور میرا اجر کم نہ ہو، کیونکہ موت سخت ہوتی ہے، اور اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لیجئے تاکہ وہ مجھ پر آسانی سے چل جائے، اور جب آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے لٹائیں تو پہلو کے بل لٹانے کی بجائے پیشانی کے بل لٹائیں، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ مجھے آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑے گی تو اس وقت آپ کے دل میں رقت پیدا ہوگی، اور وہ رقت اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور آپ کے درمیان حائل ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیص میری ماں کو دے دیں تاکہ انہیں تسلی ہو اور انہیں مجھ پر صبر آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کتنے اچھے مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ اس کے بعد بیٹے کی خواہش کے مطابق پہلے اسے اچھی طرح باندھ دیا گیا، پھر اپنی چھری کو تیز کیا اور اپنے بیٹے کو منہ کے بل لٹا کر ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی، پھر ان کے حلق پر چھری چلا دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں چھری کو پلٹ دیا۔ اس وقت انہیں ایک ندا کی گئی، اے ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا اور اپنے بیٹے کو ذبح کے لیے بے دریغ پیش کر کے اطاعت و فرما برداری کمال کو پہنچا دی۔ بس اب اتنا کافی ہے، یہ ذبیحہ تمہارے بیٹے کی طرف سے فدیہ ہے، اسے ذبح کرو۔ یہ واقعہ منا میں واقع ہوا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چلے تو شیطان ایک مرد کی صورت میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا آپ جانتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے صاحبزادے کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ اس گھاٹی میں لکڑیاں لینے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، وہ تو آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو اپنے فرزند پر بہت شفقت کرتے اور اس سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ شیطان نے کہا، ان کا گمان یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اگر انہیں اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے رب تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ یہاں سے نامراد ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا اور ان سے کہا، اے لڑکے، کیا تم جانتے ہو کہ آپ کے والد آپ کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہم اپنے اہل خانہ کے لیے اس گھاٹی سے لکڑیاں لینے جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا، خدا کی قسم، وہ آپ کو ذبح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ اس چیز کا ارادہ کیوں رکھتے ہیں؟ شیطان نے کہا، ان کے رب تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، پھر تو انہیں اپنے رب تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے، مجھے بصر و چشم یہ حکم قبول ہے۔ جب شیطان نے یہاں سے بھی منہ کی کھائی تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگے، اے شیخ، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس گھاٹی میں اپنے کسی کام سے جا رہا ہوں۔
شیطان نے کہا اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ شیطان آپ کے خواب میں آیا اور اس نے آپ کو اپنا فرزند ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس بات کو سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور فرمایا اے دشمن خدا مجھ سے دور ہٹ جا، خدا کی قسم میں اپنے رب تعالیٰ کے حکم کو ضرور پورا کروں گا۔ یہاں سے بھی شیطان ناکام اور نامراد ہو کر ہی لوٹا۔ آیت کریمہ میں اس واقعے کو بیان فرمایا گیا ہے جس کا ترجمہ ہے اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں، بے شک یہ ضرور کھلی آزمائش تھی اور ہم نے اسماعیل کے فدیے میں ایک بڑا ذبیحہ دے دیا اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ ابراہیم پر سلام ہو، ہم نے نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیا، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہیں۔ یہ مینا میں 3 مشہور مقام ہیں جہاں اب دیوار کی شکل میں بڑے بڑے ستون بنے ہوئے ہیں، جمرات جس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع میں ان 3 جگہوں پر کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ ان میں سے جو مسجد خیف کے قریب ہے جمرہ اولا، اس کے بعد بیچ والے جمرے کو جمرہ وسطیٰ اور اس کے بعد مکہ مکرمہ کی طرف آخری جمرے کو جمرہ عقبہ یا جمرہ کبریٰ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے ان 3 مقامات پر بہکانے کی کوشش کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان 3 مقامات پر شیطان کو کنکریاں ماری تھی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو قیامت تک آنے والے حاجیوں کے لیے لازم قرار دے دیا۔ حجاج کرام بظاہر جمرات پر کنکریاں مارتے ہیں لیکن در حقیقت شیطان کو اس عمل کے ذریعے دھتکارا جاتا ہے۔ طوفان نوح کے وقت خانہ کعبہ کی عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ جگہ ایک اونچے ٹیلے کی مانند رہ گئی۔ پھر اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا جس میں پتھر اٹھا کر لانے کا کام حضرت اسماعیل نے سر انجام دیا۔ قبیلہ بنو جرہم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 2 شادیاں ہوئیں۔ حضرت اسماعیل کی 2 بیویاں تھیں، عمارہ بنت سعید اور حلیہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عمارہ کو طلاق دی اور حلیہ سے شادی کی۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد اس خاندان کو دیکھنے کے لیے آئے جو وہ چھوڑ گئے تھے، تاہم انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں نہیں پایا۔ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا وہ روزی کی تلاش میں نکلے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان سے ان کے رہن سہن اور ان کی حالت کے بارے میں پوچھا، جس پر اس نے جواب دیا ہم بدحالی میں جی رہے ہیں، ہم سختی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارا شوہر واپس آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور اس سے کہو کہ اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ بدل دے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے کچھ غیر معمولی محسوس کیا تو انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کیا کوئی آپ کے پاس آیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں، فلاں فلاں بزرگ آیا اور مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھا۔ میں نے اسے خبر دی اور اس نے ہمارے حالات زندگی کے بارے میں پوچھا تو میں نے انہیں بتایا کہ ہم تنگی اور غربت میں رہتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کیا انہوں نے تمہیں کوئی نصیحت کی ہے؟ اس نے کہا ہاں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو سلام کروں اور آپ سے کہوں کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے والد تھے اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں طلاق دوں، اپنے خاندان کے پاس واپس جاؤ۔ اپنے والد کے مشورے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان عمارہ کو طلاق دے دی اور ان میں سے ایک دوسری عورت حلیہ سے شادی کی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مدت تک ان سے دور رہے جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا اور پھر وہ دوبارہ آئے لیکن حضرت اسماعیل کو نہیں پایا۔ چنانچہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کے پاس آئے اور ان سے حضرت اسماعیل کے بارے میں پوچھا۔ حلیہ نے کہا کہ وہ اسماعیل ہماری روزی کی تلاش میں نکلے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے ان کے رزق اور زندگی کے بارے میں پوچھا
تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا، ہم خوشحال اور خوشحال ہیں، ہمارے پاس ہر چیز وافر مقدار میں ہے۔ پھر اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم کیسا کھانا کھاتے ہو؟ اس نے کہا، گوشت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم کیا پیتے ہو؟ اس نے کہا، پانی۔ اس نے کہا، اے اللہ، ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی بیوی سے فرمایا، جب تمہارا شوہر آئے تو اسے سلام کرنا اور اسے کہنا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو مضبوط رکھے۔ جب حضرت اسماعیل واپس آئے تو اپنی بیوی سے پوچھا، کیا تمہیں کسی نے پکارا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، میرے پاس ایک خوبصورت آدمی آیا۔ تو اس نے ان کی تعریف کی اور کہا، انہوں نے آپ کے بارے میں پوچھا اور میں نے انہیں بتایا کہ ہماری حالت ٹھیک ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کیا انہوں نے تمہیں کوئی نصیحت کی ہے؟ اس نے کہا، ہاں، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کو سلام کروں اور حکم دیا کہ آپ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو مضبوط رکھیے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وہ میرے والد تھے اور تم دروازے کی چوکھٹ ہو، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اپنے پاس رکھوں۔ دوسری بیوی سے آپ کے 12 بیٹے پیدا ہوئے، ان کے نام ابن کثیر میں بیان کیے گئے ہیں: نابت، قیدر، ازبل، میشی، مسمع، معاش، دما، یتور، نبشن، تیمہ اور قیزمہ۔ ان 12 بھائیوں کی ایک ہی بہن تھی جس کا نام نسمہ بنت اسماعیل تھا۔ آپ نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بھائی اسحاق بن ابراہیم کے بیٹے العیز بن اسحاق سے کی، اور ابن کثیر کے مطابق حضرت اسماعیل کے 2 نواسے بہت معروف ہوئے، ایک کا نام روم تھا، دوسرے کا نام الیونان تھا۔ مورخین کے بیان کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 130 سال تک اس دنیا میں رونق افروز رہنے کے بعد وفات پائی، اور ایک روایت کے مطابق آپ کی تدفین مقام ہجر یعنی حتیم کعبہ میں والدہ ماجدہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کی قبر منور کے قریب ہوئی، اور ایک روایت کے مطابق کعبہ شریف کے قریب رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیانی جگہ میں ہوئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح خالص ایمان، کامل توکل اور تیرے دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ عطا فرما۔ ہمیں ان کی صبر، استقامت اور توحید پر ثابت قدمی سے سبق لینے کی توفیق عطا کر۔ آمین یا رب العالمین۔